إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخر الآية وقال عز من قائل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قفوا عند مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جب یہ موسم آتا ہے یعنی موسم حج اور موسم قربانی سے قریب جب ہم ہوتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصی طور پر آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آنا بھی چاہیے، اس وجہ سے صرف نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اس قربانی سے جڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی مناسک حج سے ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی تعلق ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک سے زیادہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی امت کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی اور آپ کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہونی چاہیے، آپ کی ملت کی پیروی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ اس امت کے لیے رکھا گیا ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یعنی ہم لوگ، قیامت تک آنے والے سارے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اور آپ کی سنت کے، آپ کی سیرت کے، میرے بھائیوں، پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ پر ایمان لانے والوں میں، آپ کے ساتھیوں میں، اس امت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے لوگوں کے لیے کیسے بہترین آئیڈیل ہے، کیسے بہترین نمونہ ہے، اسے ہمیں جاننے کی، تلاش کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، یعنی آپ کی ملت کی اتباع اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی ربط ضبط ہے اور ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو ہم کئی جگہوں پر محسوس کر سکتے ہیں، کئی جگہوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کی ملت سے، آپ کے ساتھیوں سے، یعنی آپ پر ایمان لانے والوں سے اس امت کے نبی اور اس امت کا کیسے گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تو صراحت فرمائی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت لکم، سورۃ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ فرمایا یقیناً قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
بہترین آئیڈیل ہے، بہترین سمپل ہے، راستہ ہے، کس میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں۔ ساتھی سے مراد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کے سچے پیروکار، ورنہ آپ کے ساتھ میں اور لوگ بھی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی یعنی ایمان کی توحید کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ اس میں سر دست ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وقت کی حکومت ہے، دیگر بہت سارے بت پرست ہیں، زمینی معبودوں کو جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا، یا آسمانی سورج چاند ستارے کی پجاری بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی یہ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین معہ، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، اب یہ ایک عام بات ہے کہ ان کی زندگی میں ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ بطور اشارہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں، سیرت میں، اس امت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، اس کا خصوصی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرما دیا ہے۔ اور یہ سارے اسوے کی اساس ہے، سارے نمونوں کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی امت کے ساتھ میرے بھائیو ہمارا یہ بہت گہرا ربط ہے۔ اور یہ آپ جانیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ آپ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ یہ ملت کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے دین، وہ ہے عقیدہ، اور وہ ہے میرے بھائیو عمل اور سلوک، اور وہ ہے بہترین آئیڈیل اور نمونہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ تو ملت سے مراد دین ہے، ملت سے مراد ایمان ہے، ملت سے مراد عقیدہ ہے، ملت سے مراد ان کا اپنا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ ہے ملت کا معنی، ورنہ ملت کے اور بھی معنی، ملت کے معنی زمانے کے ہیں، ملت کے معنی ایک خاص وقت کے ہیں، ملت کے معنی قوم کے ہیں، ملت کے معنی ایک بڑی جماعت کے ہیں، ملت اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بنیادی طور پر ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے ملت کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر دین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ماننے والوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، ان کے دین ایمان عقیدے کی پیروی کیجئے۔ اور اس امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ان اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ یہودیوں نے جب کہا یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہ ہمیں یہودیت کا راستہ چاہیے، نہ عیسائیت کا راستہ چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین چاہیے، ان کا عقیدہ، ان کا عزم، ان کا استقلال، اور ان کا باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ان کا توحید کا اعلان کرنا، ان کا شرک سے اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرنا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور عقیدے کی وجہ سے اس کی تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اپنے باپ سے بھی دشمنی مول لے لینا، انہیں بھی خاطر میں نہ لانا، یہ اصل ہے، بنیاد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام لیا ہے اور اس امت کو ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں آخر کہا گیا؟ آخری نبی کو، آخری نبی کی امت کو، ہم کو، آپ کو کیوں کہا گیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں نوح علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا؟ کیوں دیگر انبیاء کا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا؟ دیگر انبیاء کا نام نہیں لیا گیا کیوں؟ آخر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور بہت سارے اس کے شواہد ہیں، بہت سارے اس کے مظاہر ہیں۔ میرے بھائیوں، بطور اشارہ میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر اس پر آنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی ہمیں کرنا ضروری ہے، اور بطور مثال ہم کس کس چیز میں اس کی پیروی کر سکتے ہیں، اور کہاں خطرناکی ہے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ نادان، اس سے زیادہ بیوقوف، کم عقل کوئی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ لے، جو ان سے اعراض کرے، جو ان کی ملت پر نہ چلے، ان کی ملت کی پیروی نہ کرے، اس سے زیادہ کوئی بھی بیوقوف اور نادان اور احمق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے تو انہیں چن لیا تھا، اس دنیا میں بھی وہ برگزیدہ تھے، پسندیدہ تھے، مصطفیٰ تھے، مختار تھے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے نیک ترین اور صالح ترین بندوں میں سے ہوں گے۔ آخر کون ہے جو ابراہیم کی ملت کو نہ مانے؟ سوائے اس کے جو نادان ہے، سوائے اس کے جو بیوقوف ہے، سوائے اس کے جو بد عقل ہے، کم عقل ہے، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا کیوں کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک تو آپ کے ایک بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہیں، آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ورنہ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے فلسطین اور شام کے علاقے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ایک بیٹے اسماعیل سے صرف ایک نبی آیا، عرب کے خطے میں بھیجا گیا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بنیادی وجہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو قربانوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس میں سے ایک مراد لیتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح ہیں، اور دوسری مراد لیتے تھے دوسری شخصیت جس کو مراد لیتے تھے وہ آپ کے اپنے والد عبداللہ کو مراد لیا کرتے تھے، جن کا واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے بہرحال انہی کو قربان کیے جانے، انہی کو ذبح کیے جانے، انہی کو قربان کیے جانے کا بار بار قرآن نکل رہا تھا، لیکن بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، عبداللہ کو نہیں ذبح کیا جائے گا، نہیں قربان کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک تو اپنے باپ کا اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کر آپ فرماتے تھے میں دو قربانوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ایک گہرا ربط ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہیں۔ آپ نے توحید کے اعلان میں اور شرک سے بیزاری کے اعلان میں اور باطل سے ٹکرانے میں، حق کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین بچوں کو، بیوی کو بھی دور دراز چٹیل میدان میں چھوڑ آنے کے اعتبار سے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی ستائش کی ہے، آپ کا مقام واضح کیا ہے۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیفاً مسلمہ، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ آپ نے دنیا کے سارے غیر اللہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، سب سے بائیکاٹ کر لیا تھا، ایک اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے سب سے دشمنی مول لے لی تھی۔ حنیف، کٹ جانے والے، ایک طرف مائل ہو جانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کو چھوڑ کر کے، سب سے منہ موڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا لینے والے، یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، کب؟ معراج میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت خاص پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اچھا یہ بات پوری ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہ بڑی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے۔ توحید کی دعوت کی وجہ سے، اور ایسے شرک سے بیزاری کی وجہ سے، مشرکین سے بیزاری کی وجہ سے، اور بت پرستی کے مظاہر جو دیوی دیوتا تھے مشرکین کے، ان کو توڑ دینے کی وجہ سے، ایسے ہی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت کی طاقت نمرود کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ایک بڑا شاندار میرے بھائیو کارنامہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہے۔ اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ آپ ابراہیم کے پیروی کیجئے، کیونکہ حق کا سلسلہ دھیرے دھیرے
میرے بھائیوں جس طرح قرب قیامت کا معاملہ ہوگا یہ حق کمزور ہوتا جائے گا، باطل بڑھتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، اور اب قیامت تک اس کے سوا کوئی نبی نہیں، اور ان کی اس امت کے سوا کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنے مشکلات ہیں، سب قرب قیامت آنے والے ہیں۔ یہ سب کس کے ساتھ پیش آئیں گے؟ دجال کس امت کے اندر آئے گا؟ اسی امت کے اندر۔ یاجوج ماجوج کا خروج ابھی ہونے والا ہے، یعنی اب ہونے والا ہے، اب تک نہیں ہوا ہے۔ یہ سارے حالات اسی امت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو حق پر ڈٹنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، استقامت کی زندگی گزارنے کے لیے، اور دنیا کے باطل پرستوں سے ٹکر لینے کے لیے ہمیں اگر سب سے بڑا کوئی آئیڈیل ماضی میں ملتا ہے تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت اسماعیل اور اس کے بعد ابو البشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ملتی ہے، کیونکہ بڑی مناسبت ہے، بڑی آزمائشیں، قربانیاں انہیں برداشت کرنی پڑی، اور اب اس طرح کے حالات سب سے زیادہ اس امت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کہا کہ تمہیں ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ ذرا دیکھو ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو انہوں نے کیسے کیسے مقابلہ کیے، کیسے کیسے توحید کی دعوت دی، توحید کا اعلان کیا، شرک سے بیداری کا اعلان کیا، مشرکین سے بیداری کا اعلان کیا، صاف لفظوں میں اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بیزار ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم مشرکو تم سے بھی بیزار ہیں، اور تم اللہ کے سوا جس کی پرستش کرتے ہو ہم ان سب سے بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور کیا فرمایا؟ یاد رکھو ہمارے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی بالکل واضح ہے، کھلی دشمنی ہے ہمارے تمہارے بیچ میں۔ اس طرح کا اعلان کس نے کیا پوری تاریخ میں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ آپ اگر سیرت رسول کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ نے مطالعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے ایسے ہی نمونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملیں گے۔ پوری دنیا ایک طرف توحید کی دعوت روکنے کے لیے، اس کو طاقت کے ذریعے سے، مال کی لالچ کی وجہ سے، حکومتوں کی لالچ دلا کر کے، اور ایسے ہی خوبصورت لڑکی کا حوالہ دے کر کے کہ اگر آپ کو شادی کرنا ہے تو عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا، اس طرح کی پیشکش کر کے آپ کو دعوت توحید سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایک سر ٹھکرا دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ اس پورے زمین پر اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو جائے اور شرک کے ذرے ذرے کا خاتمہ ہو جائے، مجھے اس لیے بھیجا گیا، میں کیسے کسی پیشکش کو قبول کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ مشابہت دیکھیں گے تو آپ کی بڑی مشابہت ملے گی دونوں کی سیرت کے اندر، دونوں کی زندگیوں کے اندر۔ یہ سرسری اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ معراج کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو وہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں ایک بات یہ بھی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے سب سے پہلے تو جب کہا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کھولا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید ہے، ایک صالح نبی کے لیے خوش آمدید ہے اور صالح بیٹے کے لیے خوش آمدید ہے۔ آپ بیٹے ہیں میرے بھائیو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ بہرحال کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، میری امت اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا بتا دینا کہ جنت جو ہے نا، جنت جس کے لیے سب کو تڑپنا چاہیے، للچانا چاہیے، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے سچے اسباب اپنانا چاہیے، خالص ایمان، توحید خالص اور اتباع سنت کے ذریعے سے جنت مل سکتی ہے، اس جنت کے بارے میں بتا دینا۔ سب سے پہلے تو کیا کہا؟ قیعان، چٹیل میدان ہے۔ جنت کیا ہے؟
چٹیل میدان ہے، اور اس کے بعد کہا طیبۃ التربہ، اس کی جو مٹی ہے نا، مٹی بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور آگے کیا کہا، اور کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یا لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار چیزیں جو افضل الکلمات ہیں، سارے کلمات میں سب سے افضل کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار چیزیں جنت جو چٹیل میدان ہے اس میں پودے لگانے کا کام کریں گے۔ یہ کلمات کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں پودے لگائیں گے۔ یہ جو تمہیں جنت زار ملے گا قیامت کے دن، اس میں ان کلمات کا بہت بنیادی دخل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہے، اس میں لا الہ الا اللہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے، مشرکین کی حرکتوں سے بے نیاز کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان۔ یہ پیغام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کو پہنچایا تھا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ ابراہیم اور ملاقات ہوئی آخری نبی سے، تو ان کو کہا اپنی امت کو جا کر کے پیغام پہنچا دینا۔ اور میرے بھائیوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حج کے مسائل بتائے، حج کے احکام بتائے، مناسک حج، مشاعر حج سمجھائے، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایھا الناس قفوا عند مشاعرکم، اے مومنوں مسلمانوں، حج کرنے کے لیے جاؤ گے نا تو جہاں جہاں مشاعر ہیں، مکہ ہے، مکے کے اندر طواف کے لیے مطاف ہے، ایسے ہی سعی کے لیے مسعی ہے، ایسے ہی طواف ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں وہ جو میلین اخضرین، یعنی جہاں ابھی ہرے نشان لگائے گئے ہیں وہاں تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، اور اس کے علاوہ منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات کی کنکری ہے، ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کر کے قربانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قفوا عند مشاعرکم، جہاں جہاں تمہیں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں ٹھہرنا، اور جو کام تمہیں انجام دینے ہیں ان تمام کاموں کو انجام دینا۔ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، کیونکہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی میراث میں سے ایک میراث پر قائم ہو۔ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ میراث ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ امت آپ کو، میں تمہیں اپنی امت کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ بہت گہرا ربط ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کیوں آخر ابراہیم کا نام لیتے ہیں؟ کیوں آل ابراہیم کا نام لیتے ہیں؟ وہی ربط ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ بڑی شباہت ہے دونوں کے اندر، بڑی مماثلت ہے دونوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے، کیا قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا سلام علی المرسلین، سارے پیغمبروں پر، سارے رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو؟ لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا کیسے درود پڑھا جائے، کیسے رحمت کی دعا کی جائے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی محمد پر، آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا جیسے تو نے نوح پر رحمت نازل فرمائی ہے، جیسے تو نے موسیٰ پر نازل فرمائی ہے، جیسے تو نے عیسیٰ پر نازل فرمائی ہے، جیسے تو نے ادریس پر نازل فرمائی ہے۔ میرے بھائی 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں ابراہیم کا نام لیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایسا ہے، اور ربط بہت گہرا ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے پر آپ مجبور ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم نے مکہ کو حرام کیا تھا اور میں مدینے کو حرام کرتا ہوں۔ مکے کے اندر حرم کے حدود ہیں، احترام ہے، وہاں بہت ساری پابندیاں ہیں، وہاں کے جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، وہاں کے مثال کے طور پر
پتوں کو نہیں توڑا جائے گا، پودوں کو نہیں اکھاڑا جائے گا، کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام مکہ میں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میں مدینے کو حرام کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ دیا، ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کو پھلوں سے روزیاں عطا فرمانا، اس کے مد میں برکت دینا، میں بھی مدینے کو حرام کرتا ہوں اور تمہارے لیے مدینے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے مد میں برکت دے، یہاں کی سا میں برکت عطا فرما۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی برکت کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ میں مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ دونوں مشابہت دیکھو، ابراہیم نے حرام کیا، اللہ کے نبی نے بھی حرام کیا۔ میرے بھائی، انہوں نے مکہ کو، انہوں نے مدینہ کو، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہنے لگا، یا خیر البریہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، یا خیر البریہ، آدمی نے کیا کہا مخاطب کر کے، اے پوری مخلوق کے سب سے بہتر ذات کے آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ مخلوق میں سب سے بہتر ہستی، سب سے اونچی شان والی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذاک ابراہیم علیہ السلام، تم نے جو بات میرے لیے استعمال کی ہے، خیر البریہ، ساری مخلوق کے سب سے بہتر میں نہیں ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں فرمائی؟ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کی شرح میں محدثین نے، شارحین نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتلائی گئی تھی کہ جیسے ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں اندر دل کی گہرائی میں اترا ہوا دوست، اتنا محبوب جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اسی لیے ہم خلال کرنا کہتے ہیں نا حدیث کے اندر، داڑھی کا خلال کرو، یعنی داڑھی کے بالوں میں انگلیوں کو اندر ڈال کر کے پانی پہنچاؤ۔ اسی سے خلت ہے، اسی سے خلیل بنا ہوا ہے، یعنی وہ پیارا جو دل کے گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، جگر میں اترا ہوا ہو، جگری دوست۔ تو دوستی اور محبت کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ خلت کا مقام ہے، اور اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا ہے، ایسے اللہ نے آپ کو بھی جگری بنایا ہے۔ جب آپ کو بتا دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مقام کو پہچان لیا کہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، اور قیامت کے دن آدم اور آدم کے بعد کے سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے کے سارے لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب آپ کو یہ بتا دیا گیا تو آپ کو معلوم پڑا کہ دنیا میں آپ سے اونچے مقام کا کوئی بھی نہیں ہے، ابراہیم بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا ابراہیم کی پیروی کرو، ان کی ملت پر چلو، ان کے ماننے والوں کی ملت پر چلو، ان کی پیروی کرو؟ یہ اسی لیے کہا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پیغام دے کہ تمہیں توحید اور ایمان کی زندگی کیسے گزارنی ہے، شرک اور اہل شرک سے بیزاری کیسے اختیار کرنی ہے۔ اور ایک بڑا عظیم الشان پیغام، یہ تو اچھا اشارہ میں کر دیتا ہوں، ایک بات تو یہ ہو گئی توحید کا اعلان، کیسے ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا، آپ جانتے ہیں کیسے شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا، کیسے اپنے ہاتھوں سے میرے بھائیوں بتوں کو نیست و نابود کیا۔ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے۔ اس کے علاوہ اعلان کر دیا کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے انہوں نے وقت کی حکومت سے بھی ٹکراؤ مول لے لیا۔ حاکم وقت نے آپ کو آگ کے انگارے میں ڈال دیا، اس کے لیے بھی تیار۔ آپ کے پائے ثبات میں، استقلال میں ایک ذرے کے برابر بھی لغزش نہیں آئی کہ مجھے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اتنی اونچی آگ کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، لیکن ابراہیم نے ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی دعوت میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔
یہ تو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیا، بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم زادہ، نہ کوئی کھانے پینے کی غذا، چند کھجوریں ایک تھیلے کے اندر اور ایک مشک کے اندر پانی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب واپس لوٹے تو بیوی نے کہا ہاجر نے، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا کوئی جواب نہیں، پھر پوچھا کوئی جواب نہیں، بالآخر خود سے کہا ہاجر نے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تب کہا ہاں اللہ نے مجھے تمہیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تب کہا جاؤ، جائیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ باپ کو حکم ہوا، اس لاڈلے بچے کو جو دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسے لے جا کر کے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ ابراہیم بھی تیار، بیوی بھی تیار، بچہ بھی تیار۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار، تینوں تیار۔ اور آپ سب جانتے ہیں کس نے سکھایا تھا حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہ باپ کا حکم ہوا، پتہ چلا رب ذوالجلال نے کہا ہے تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے، آپ قربان کر دیجئے، اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان سب میں نمونہ ہے، ان سب میں عبرت ہے۔ ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے بطور اختتامی کلمات کے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی اگر یہ سمجھتی ہو کہ ایمان خالص کے بغیر، توحید خالص کے بغیر، سچے ایمان کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ واحد کی سچی بندگی کے بغیر، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، اس کے بغیر کوئی جنت میں اس لیے جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق کسی سے ہے، اسے نسبت حاصل ہے کسی سے۔ کوئی کسی کا بیٹا ہے، اس کے حوالے سے جنت میں چلا جائے گا، کوئی کسی کا باپ ہے، اس کے حوالے سے جنت میں چلا جائے گا، کوئی کسی کی بیوی ہے، اپنے شوہر کے حوالے سے جنت میں چلی جائے گی۔ یہ جو سلسلہ چلتا ہے، یا سفارش کر سکے گا کوئی، سفارش کر دے گا، یا آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں بعض بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے ایمان کے اعتبار سے یہ خلل لیے گھومتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی فلاں ولی کے ذریعے سے، فلاں نبی کے ذریعے سے، فلاں صالح کے ذریعے سے، فلاں پیر و مرشد کے ذریعے سے، فلاں بزرگ کے ذریعے سے وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، یا سفارش کر کے جنت میں دلوا دے گا، یا جہنم سے بچا لے گا۔ یہ جو اصول اور ضابطہ لوگوں نے بنا رکھا ہے اور اسی امید پر لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، یہ جو آیت کریمہ تھی ہم نے پوری نہیں پڑھی، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہے، اے محمد آپ کو بھی، آپ کی امت کو بھی، ایک بات میں ابراہیم کی بات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ الا قول ابراہیم لابی لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھایا، یا ابت لم تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا آپ ان بتوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں آ سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، ابا قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، مجھے اللہ نے حکمت دی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا، مجھے اللہ نے خلیل بنایا، مجھے اللہ نے اپنا جگری بنایا، یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، آپ کو نہیں ملی ہے، اس لیے آپ میری پیروی کر لیجئے، میرا کہا مان لیجئے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، جیسے میں کہتا ہوں آپ کو آپ تسلیم کر لیجئے۔ یہ سب کہا تھا اپنے بیٹے سے،
بیٹے نے باپ سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی باپ نے، اور باپ نے کیا کہا؟ آزر نے کہا چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، لَأَرْجُمَنَّكَ، ورنہ میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مایوس ہو گئے کہ باپ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ابراہیم نے ایک بات کہی تھی علیہ السلام، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ باپ بتوں کا پجاری ہے، بت پوجنے والا ہے، بت بنانے والا ہے، بت فروشی کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کروں گا، میرا اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں میری بخشش کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یہ بات کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہے، لیکن اس بات میں تمہیں پیروی نہیں کرنی ہے۔ کس بات میں؟ مشرک کے لیے، کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ حجت قائم کر دیا جائے، بتا دیا جائے، دعوت دے دی جائے، علم پہنچا دیا جائے اور حجت تمام کر دی جائے، اس کے بعد اگر وہ بات کو نہیں مانتا، اس کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ باپ ہو، بھائی ہو، کنبہ ہو، قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے عام قاعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بھی یہی قاعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے صاف فرمایا اللہ سوائے اس بات کے جو ابراہیم نے کہا تھا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں آپ کو پیروی نہیں کرنی ہے ابراہیم کی ملت کی، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ ساتھ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو وعدہ کیا تھا بخشش کی دعا کروں گا، یہ اصل میں ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب پتہ چلا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے باپ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ایمان نہیں لا سکتے، تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا بیزاری کا اعلان کر دیا اور کہا ابا پھر آپ اپنے راستے پر جائیے اور میں اپنے راستے پر رہوں گا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اس لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی۔ یہ بات تو ہو گئی میرے بھائیوں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ابراہیم کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ مقام ان کا اپنی جگہ طے ہے، لیکن اللہ کا حق توحید، اللہ کے حق سے بغاوت، شرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا ابا آج آپ کو جہنم کی راہ دکھائی جا رہی ہے، آپ کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہے، الم اقل لک لم لا تحسنی، ابا کیا میں نے آپ سے دنیا میں نہیں کہا تھا میری نافرمانی مت کیجئے، میرا کہا مان لیجئے، لیکن آپ نے نہیں مانا، آج آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس وقت آزر ابراہیم سے کہیں گے الیوم لا اسیک، تو بیٹا ابراہیم آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، کہو کیا کرنا کہنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات سن کر کے ابراہیم امید میں آ گئے کہ باپ آج تیار ہیں بات ماننے کے لیے، اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا، میں نے دعا بھی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہیں کرنا جس دن لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا۔ یہ میں نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم کیا جا رہا ہے، جنت سے محروم ہے،
جہنم کا فیصلہ میرے باپ کے حکم کے حق میں ہو چکا ہے، اس سے بڑی رسوائی میری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایو خزی اخزا من ابی الابعد، میرے باپ کو جہنم کا فیصلہ ہے، تیری رحمت سے محروم کیا جاتا ہے، اس سے بڑی رسوائی میری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اور باپ کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل، بیٹا نبی ہے تو کیا ہوا، خلیل ہے اللہ کا تو کیا ہوا؟ اللہ کی توحید کا حق کبھی بھی کسی کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم سن لو، پہلے بھی بتایا ہے، آج بھی اعلان کیا جاتا ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہارا باپ شرک کی، کفر کی حالت میں مرا ہے اور ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل، ابراہیم خلیل ہیں تو کیا ہوا، ابراہیم اللہ کے محبوب ترین ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی بھی نسبت قیامت کے دن کام نہیں آ سکتی، کوئی بھی حوالہ کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی مقام کام نہیں آ سکتا۔ اگر ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل بھی سفارش کرے اپنے باپ مشرک کے لیے تو ان کی سفارش رد کر دی جائے گی۔ تو آج اس امت کے کسی آدمی کے لیے، دنیا کے کسی آدمی کے لیے جو شرک کر رہا ہو اور شرک پر مرے، اس کے حق میں دنیا میں کس کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ ایک حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اپنے پیر کی طرف دیکھو، پیر کی طرف دیکھو۔ جیسے پیر کی طرف ابراہیم نظر ڈالیں گے تو ان کے پیر کے پاس کیچڑ میں، گندگی میں، خون میں اور غلاظت میں لت پت ہوں گے ان کے باپ، اور بھی انسان کی شکل میں نہیں بلکہ زیخ کی شکل میں، جس کو ہم لوگ اردو میں غالباً لکڑ بگھا کہتے ہیں، بڑے بڑے بالوں والا، اور ان بالوں والا وہ لکڑ بگھا جانور کی شکل میں ان کے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی میں لت پت کر کے چھوڑ دے گا۔ جیسے نظر پڑے گی دیکھیں گے میرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی شکل میں کر دیا، زیخ کی شکل میں، جس کو بجو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فوراً حکم ہوگا ان کے پیروں کو پکڑ کر کے، ہاتھ اور پیر کو پکڑ کر کے جہنم کی کھائی میں پھینک دیا جائے۔ ابراہیم کے باپ کو، میرے بھائیوں، ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات یہ، پیغام یہ ہے، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، جھوٹی امیدیں، جھوٹی تمنائیں، سچی جھوٹی سفارشات کے بھروسے امت کا کوئی آدمی نہ بیٹھے۔ نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ سینہ، یہ دل ایمان خالص سے بھرا ہوا چاہتا ہے، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کوئی اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا جو صحیح سالم دل لے کر کے آیا ہو۔ صحیح سالم دل والا ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ یہ روایت نہیں ہے بولتے رہیں، نہیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کریں علیہ السلام، اور ان کی ایک ایک زندگی کا نمونہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ آج دنیا کے اندر آخری بات، ولا اور برا کا مسئلہ ہے۔ ولا اور برا، رواداری کے نام پر، دوستی کے نام پر، اسلام میں کشادگی ہے اس کے نام پر، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شرک سے، مشرکین سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ مسلمان آج غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج میں شریک ہوتا ہے، ان کی عبادات میں شریک ہوتا ہے، ان کے دین کے شعاروں میں شریک ہوتا ہے، اور بولتا ہے کہ اسلام دوستی، اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام کی رواداری کی تعلیم ہے، لیکن شرک اور کفر میں ساتھ دینا رواداری میں شامل نہیں ہوتا۔ سماجی تعلقات، انسانی تعلقات کی حد تک ہمیں رواداری کرنی ہے۔
اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیں، اپنے عقیدے سے کھلواڑ کر لیں، اپنی توحید کو بیچ ڈالیں، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ ایمان ہے تو دوستی ہے، اور ایمان نہیں ہے تو دشمنی ہے۔ ذات سے دشمنی بھی نہیں، ذات سے دوستی بھی نہیں، ایمان کی بنیاد پر دوستی اور ایمان کے فقدان کی وجہ سے دشمنی، یہ ہمارا ضابطہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دین پر، ان کے عقیدے پر، ان کے مشن پر اس امت میں رہ کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بھی دیا ہے اور ہم امتیوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت، ان کے عقیدے، ان کے عزم، ان کے استقلال اور ان کی جانفشانی، ان کی قربانیوں کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔